بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 26 تاریخ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ کہلاتا ہے. یہ جو مہینے چل رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، جو اللہ کے نزدیک عظمت والے ہیں. ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان مہینوں میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. خاص طور سے یہ جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحج کا مہینہ، اس کا نام ہی ذی الحج ہے. یعنی ایک تو اس میں جو سب سے اہم عبادت ہوتی ہے وہ حج ہوتی ہے. حج اسی مہینے میں جو ہے انجام پاتی ہے. باقی جو مہینے ہیں اس میں بندہ حج نہیں کر سکتا ہے. تو حج کا یہ مہینہ ہے، حج کی جو عبادت ہے وہ اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. اور ایک اور اہم عبادت ہے، وہ بھی اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. باقی 12 مہینے میں اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، اور وہ قربانی کی عبادت ہے. تو یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ذی الحج کے ساتھ خاص ہیں. اس لیے بڑی فضیلت احادیث میں جو ہے اس کی آئی ہے. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے فجر کے وقت کی. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کا مطلب کہ وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی معمولی یا چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ نے یہاں قسم کھائی کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے. تو 10 راتوں سے مفسرین نے جو ہے اکثر کے نزدیک یہی جو ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، 10 دن ہے، یہ مراد ہے. یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک. تو اس کا چاند نکلنے والا ہے انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے منگل سے جو ہے ذی الحج کی شروعات ہو جائے. اگر 29 کا چاند ہوگا تو منگل سے 1 تاریخ ہو جائے گی، اور اگر 30 کا تاریخ ہوگا تو بدھ سے شروعات ہو جائے گی. اور 10 دن کے بعد جو ہمارا سال میں 2 تہوار اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ایک عید اور عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو عید الفطر کی نماز بھی 10 تاریخ کو ہوتی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام. فرمایا کہ دنوں میں اللہ کے نزدیک نیک اعمال جو ہیں ان دنوں سے زیادہ کسی دنوں میں محبوب نہیں. یعنی سب سے زیادہ اللہ کو ان دنوں میں، یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، اس میں نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں. ویسے تو سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اللہ کے ہیں، چاہے وہ کوئی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن انہی میں سے اللہ نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دے دی. یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے جس پر فضیلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے سب تمام انبیاء کو پیدا کیا، تمام انبیاء قابل احترام ہیں، لیکن ان میں ایک دوسرے کو فضیلت بھی دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض.
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ تو یہی دنوں کا بھی معاملہ ہے کہ دن سارے اللہ کے ہیں، ہر دن میں اللہ ہی کا سورج نکلتا ہے، اللہ ہی کا چاند نکلتا ہے، لیکن ان دنوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف خاص منسوب کر کے اس میں ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے رمضان کے مہینے کو خاص بنا لیا تو اس میں ثواب بڑھ گیا عام دنوں کے مقابلے میں۔ ایسے ہی یہ جو 10 دن آنے والے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ جو ہے نیک اعمال اللہ کو ان دنوں میں پسند ہیں، ان 10 دنوں میں۔ اور اتنا زیادہ فضیلت ہے کہ علماء میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یہ 10 دن، اس لیے کہ حدیث میں تو کہا جا رہا ہے کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے ان دنوں کی ہے۔ تو علماء نے دونوں میں تطبیق اس طرح سے دی، فرمایا کہ دن تو زیادہ یہ فضیلت والے ہیں، راتیں رمضان کی آخر عشرے کی فضیلت والی۔ تو بڑی اہمیت ہے، اور مقصد اہمیت دلانے کا یہی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہم کو خاک کا پتلا بنایا ہے، ہم بڑا بھولتے ہیں، غفلت والے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کا موقع دیتا ہے کہ ہم اس غفلت سے نکل کر کے اور دوبارہ اللہ کے قریب آ جائیں، اور جو دلوں پر دھول اور زنگ جم گیا ہے اس کو ہٹاتے رہیں بار بار۔ تو اللہ نے رمضان کا موقع دیا، اب پھر یہ 10 دن آ رہے ہیں۔ ان دنوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، کہ اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں، 10 تو نہیں 9 دن، کیونکہ 10ویں دن تو بقرعید ہوتی ہے اور بقرعید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو 9 دن ہوتے ہیں، 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، اس میں ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، یہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے، یعنی 9 تاریخ جو ہوتی ہے ذی الحج کی، اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، اس کی جو ہے ان 8 دنوں سے بڑھ کر کے ایک فضیلت اور حدیث میں بیان کی گئی کہ جو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا، اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ تو یہ فضیلت ہے ان دنوں کی کہ دن میں روزہ رکھنا بڑی اہمیت۔ گرمی پڑ رہی ہے، سخت گرمی ہے، انسان پر اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، یہ ہے نفل کے درجے میں ہی، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سہولت سے رکھ سکتا ہو، اس کو دشواری نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا کام رک جائے، اس کو اپنے کسی خاص دشواری کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسا شریعت مجبور بھی نہیں کرتی ہے، نفلی اعمال میں گنجائش ہوتی ہے۔ اگر بندہ ایسے حالات میں ہے کہ سہولت سے رکھ سکتا ہو تو ضرور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر دشواری ہے تو چونکہ فرض نہیں ہے تو اس پر جبر بھی نہیں کیا جائے گا اور زبردستی بھی نہیں کی جائے گی کہ نہیں آپ کو رکھنا ہی پڑے گا، نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کام کرتے ہیں، دھوپ میں، گرمی میں آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، نہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، دل میں جذبہ رکھیں، نیت رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ اس جذبے پر بھی آپ کو ثواب دے گا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو ضرور رکھوں گا میں، یا چھٹی مل گئی بیچ میں تو چھٹی کے دن رکھ لوں گا۔ تو 1 دن 2 دن جو ہو سکے ان روزوں کو رکھنا چاہیے۔ موقع مل جائے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کی جو تاریخ ہوتی ہے اس میں خاص طور سے اہتمام کر لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس میں اور زیادہ جو ہے ان 8 تاریخ کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ فضیلت بیان کی، دوسری رات کی فضیلت بھی بیان کی۔ فرمایا کہ جو راتیں ہوتی ہیں ان 10 دنوں کی، ان راتوں میں نفلی عبادت یعنی وہ شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ نے جو شب قدر رکھی ہے اس کی تاریخ متعین نہیں کی، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن ان دنوں کے بارے میں یہ جو 10 دن آتے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ تو آسان ہے، بندہ ان راتوں میں تو کچھ عبادت کر ہی سکتا ہے۔ اب جتنا ہو سکے، جس سے جتنی طاقت رکھتا ہے بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق کر لے عبادت۔ راتیں بڑی اس وقت چھوٹی ہو رہی ہیں، گرمی کی راتیں ہیں، تو جو عبادت کر سکتا ہو، اگر راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں تو دن بڑا ہو رہا ہے، مغرب سے لے کر کے عشاء تک بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، اس میں عبادت کر لے، اس میں پڑھ لے۔ عشاء کے بعد اگر وہ سوتا ہے، اس کو نہیں امید ہے کہ وہ تہجد پڑھ پائے گا،
تو عشاء کے بعد جو ہے سنت پڑھنے کے بعد جو ہے پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، یعنی ایک اہتمام ہو، الگ سے ایک نیت ہو کہ یہ جو راتیں چل رہی ہیں عشرہ ذی الحجہ کی، یہ اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت والی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جب فائدہ اٹھا سکتا اٹھائے، اگر صبح نہیں اٹھ سکتا ہے تہجد میں تو رات کو عشاء بعد پڑھ کر کے سو جائے، اسی نیت سے پڑھ لے تو اللہ اس پر بھی ثواب دے دے گا۔ اس لیے کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ تہجد میں آ جاتی ہے سنت کے بعد، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کمزور ایمان والے ہیں، کمزور طاقت والے ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں۔ اللہ کے ہاں نیت اور جذبہ بہت زیادہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے کہ بندہ اندر سے جذبہ ہے، نیت ہے، لیکن کمزور ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے، تو چلو عشاء بعد ہی پڑھ لیا، اللہ ثواب دے دے گا۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں اس میں اللہ کی خوب عبادت کریں، محنت کریں۔ اور چونکہ اللہ کے وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے اس میں کسی عبادت کی قید نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ العمل الصالح، اب عمل صالح میں کچھ بھی عمل کر سکتے ہیں آپ، نماز پڑھنا، نفل تلاوت کرنا، ذکر کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کسی کی مدد کر دینا، جتنے بھی کام آپ کریں گے یہ سب عمل صالح میں آتے ہیں۔ تو جو بھی کام آپ کریں گے اس کا ثواب یہ سمجھ کر کے کریں کہ اس وقت بڑھا ہوا ہے، اس وقت ہمیں ثواب زیادہ مل رہا ہے ان 10 دنوں میں۔ تو اس نیت سے کریں گے تو جذبہ بھی پیدا ہوگا اور کام کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ عام دنوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ ثواب مل رہا ہے، تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے جو ہے راتوں کو بھی جو عبادت ہو سکتی ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح سے خاص عمل جو ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستحب عمل یہ بھی ہے، اس مہینے کے چاند کو دیکھنے سے پہلے ہم اپنے جو ہے بال اور ناخن وغیرہ جو ہے وہ تراش لیں، اس لیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند ہوتا ہے تو اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، کہیں کے بھی بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے۔ تو یہ چاند سے پہلے ہم اپنے خط وغیرہ درست کرا لیں، ناخن وغیرہ تراش لیں، اور اس کے بعد جب چاند ہو جائے تو چھوڑ دیں، اور جب اپنی قربانی کر لیں اس کے بعد ہم اپنے خط وغیرہ ناخن وغیرہ تراش سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے، شریعت نے اس پر بھی کوئی جبر نہیں کیا ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، جو بندہ کرے گا اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بہت سی نفلی چیزوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت دے کے فرض کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اب وہ خط نہیں بنوائیں گے، ناخن نہیں بنوائیں گے، لیکن نماز چھوڑے جا رہے ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک مستحب کا اتنا اہتمام ہے، چونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی داڑھی یا بال بنوا لیں گے تو ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی، تو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مستحب عمل ہے، جو بندہ کر سکتا ہو کرے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہ حج کے ایام ہیں اور حج کے دنوں میں جب حاجی لوگ احرام پہن لیتے ہیں تو احرام پہننے کے بعد بال کٹانا، ناخن کٹانا یہ سب منع ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہاں ہیں حج کرنے نہیں جا سکے ہیں تو وہ کم سے کم ان کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں، ان کی نقل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ جائے، لیکن نہیں جا سکا، نہیں وہ وہاں پہنچ سکا تو ٹھیک ہے، ان کی مشابہت اختیار کر لے گا تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ایک تو مستحب عمل یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد جب چاند نکل جائے تو ہم اپنے بال اور ناخن جو ہے نہ تراشیں۔ ہم جب اپنی قربانی کریں، پہلے دن کرتے ہیں، دوسرے دن کرتے ہیں، تیسرے دن کرتے ہیں، جب بھی ہم اپنی قربانی کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنے بال وغیرہ جو ہے وہ درست کرا سکتے ہیں، اور جب تک قربانی نہ ہو تب تک چھوڑے رہیں۔ یہ ایک مستحب عمل ہے اور بہت زیادہ اللہ کے ہاں سے اس کا ثواب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کریں۔ اب قربانی کسی پر واجب ہے تو بھی کرے گا، اور اگر بغیر واجب کے کرتا ہے تو بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اب دوسرا مسئلہ جو ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہمیں ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے 10 دن آنے والے ہیں خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جتنا ہو سکے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا عمل جو ہے وہ قربانی کا آنے والا ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ شریعت میں ہمارے
اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر اس شخص پر واجب قرار دی ہے جو صاحب نصاب، تو ہر صاحب نصاب پر قربانی جو ہے وہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب صاحب نصاب جانتے ہی ہیں، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت ہو، یا ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنی مالیت کا سامان۔ اب اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پر سال گزرنا ہوتا ہے اور دوسری شرطیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ اتنی مالیت اگر آپ کے پاس ہے، یا آپ کے پاس اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان گھر میں پڑا ہے، برتن پڑے ہیں، کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو اتنی مالیت کی ہے جو استعمال نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ استعمال نہیں ہوتی ہے، جیسے برتن سال بھر رکھے ہیں، سال بھر نہیں کھلتے، وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ضرورت سے زائد میں آتے ہیں۔ اب ان کی بھی مالیت جوڑی جائے گی، تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی بھی مالیت جوڑی جائے گی اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو آج کل کے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب نہ ہو۔ اگر انسان دیکھے گا تو کیا حیثیت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی کیا حیثیت ہے، 70,000 65,000 60,000 جو بھی مالیت ہو، تو کوئی مالیت نہیں ہے۔ اتنی مالیت تو عام طور سے آج کل کے زمانے میں اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم مالدار نہیں۔ اب مالدار سے آپ کیا مراد لیتے ہیں وہ شریعت نہیں، شریعت کی تو ایک کہہ لیجئے مسئلہ ہے، اس مسئلے کے آئینے میں دیکھیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی شریعت کی طرف سے۔ تو اگر اتنی مالیت کسی کے پاس ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب قربانی میں اللہ نے بڑی وسعت دی ہے، آپ چھوٹے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لے لیں، کم پیسے میں ہو جائے گا، قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ مالی عبادت ہے، قربانی جو ہے مالی عبادت ہے، جتنا زیادہ مال خرچ کریں گے ثواب تو ملے گا اتنا زیادہ، لیکن اگر ہم حیثیت میں کم ہیں تو کم مال پر بھی قربانی کر سکتے ہیں، ہے نا، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اس لیے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں زیادہ، اور رہتے ہوئے ہم قربانی نہ کریں تو یہ بھی بڑی خراب بات ہے کہ ہم بخل کریں، مال زیادہ ہے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی گھر میں کوئی ہے ہی نہیں کھانے والا، 3 بکرے کریں گے تو کہاں گوشت بھیجیں گے، اب بتائیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ تو یہ گوشت کھانے کے لیے تھوڑا ہی ہے، گوشت تو آپ کو اللہ کھلا ہی رہا ہے فری میں، یہ تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، نیت کی بات ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے، ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں۔ تو یہ قربانی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں صرف قربانی ہی اللہ کو پسند ہے۔ ان دنوں میں 10,000 کے بکرے میں جو ثواب ملنے والا ہے وہ آپ کو 1,00,000 صدقہ کرنے میں بھی ثواب نہیں ملے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ان 3 دن کے بعد آپ اگر بڑے سے بڑی قربانی کر دیں تو وہ ثواب بھی ملنے والا نہیں، صرف 3 دن اللہ نے جو ہے دیے ہیں امت کو قربانی کے لیے، تو ان 3 دنوں میں، یا بعض دوسرے ائمہ کے یہاں 4 دن بھی ہیں، تو ان دنوں کے علاوہ قربانی نہیں قبول ہوگی۔ اب آپ چاہے جتنا اچھا بکرا لے کر کے کل قربانی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صدقے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن قربانی کا ثواب تو 3 دن میں ملتا ہے۔ تو ان 3 دنوں میں ہمیں قربانی کرنی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہیں یا صاحب نصاب نہیں بھی ہیں، لیکن اگر وہ کوشش کر کے قربانی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں آپ، اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، اور جس سال آپ کا آخری حج تھا، ایک ہی حج کیا آپ نے زندگی میں، حجۃ الوداع جو کہلاتا ہے، اور اس سال آپ نے حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے وسلم تو کبھی صاحب نصاب ہوئے بھی نہیں ہوں، کہاں آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں، جہاں مال کبھی آتا بھی تھا تو آپ تقسیم فرما دیتے تھے، لیکن آپ قربانی کا کتنا اہتمام کرتے تھے کہ آپ نے کبھی ناغہ نہیں کیا، 10 سالوں میں قربانی کی، اور اس کے بعد جب آپ حج کے موقع پر گئے تو آخری حج تھا اور اس سال کے بعد آپ کو اس دنیا سے جانا تھا، تو آپ نے 100 اونٹوں کی 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے کیے، آپ کی عمر بھی 63 سال ہوئی، اور باقی جو 37 بچے تھے وہ حضرت علی کے ہاتھ سے کروائے آپ، تو 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ تو اس لیے اس کی اہمیت معلوم ہوتی کہ کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک قربانی کی۔ اگر ہم سوچیں کہ قربانی نہ کر کے اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دیں
بالکل صحیح نہیں ہے. آپ دوسرے پیسے سے خوب مدد کیجئے. یہ پیسہ جو قربانی کا ہے وہ قربانی پر خرچ ہو. قربانی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے کوئی دوسرا مسئلہ نہیں آ سکتا ہے. تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. بعض لوگ جو اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنا مال خرچ کرنا ہے, چلو کسی غریب کو دے دیں. نہیں, غریب کو دینے سے وہ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. آپ غریب کو دیں, الگ سے دیں. اللہ کا حکم توڑ کر کے کسی کی مدد کریں گے, یہ صحیح نہیں ہے. تو ہمیں قربانی کی کوشش کرنی ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس پر واجب ہو وہ ضرور کرے. ہمارے یہاں اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم گھر بھر میں کسی کے بھی نام سے کر دیتے ہیں. تو کسی کے نام سے نہیں کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ گھر میں صاحب نصاب کون ہے. ابا اگر صاحب نصاب ہے تو ابا کریں, بیٹا صاحب نصاب ہے بیٹا کرے, بیوی صاحب نصاب ہے بیوی بھی کرے, میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں دونوں کریں. تو جو بھی صاحب نصاب ہے سب کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے. اب اپنی قربانی کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے جس کی چاہے طرف سے کر سکتے ہیں, اپنے مرحومین مرحومات کی طرف سے کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں, بزرگان دین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, سب کی طرف سے کر سکتے ہیں. لیکن واجب ادا کرنے کے بعد پہلے اپنا واجب ادا کریں کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو اس سے نہیں آپ بھاگ سکتے ہیں. یہ سب تو نفلی چیزیں ہیں, اصل تو وجوب ہے. تو جب واجب ادا ہو جائے, اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, خوب آپ قربانی کریں, جتنا کریں. 100 جانور ایک آدمی کر سکتا ہو کرے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ قربانی تو بڑی اہم چیز ہے اور اللہ کے وسلم نے بڑی تاکید فرمائی. یہاں تک فرمایا کہ من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہو اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی کیا فائدہ ہے پھر نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا نہیں کرتے ہو. اللہ نے حکم دیا قربانی کا تو قربانی نہیں کر رہے ہو, اور عید کی نماز پڑھ کر کے بہت ہے نا. تو مطلب بڑی تاکید ہے, بڑی اہمیت ہے. تو ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ابھی چاند نکلنے والا ہے, تو جن پر بھی قربانی واجب ہے وہ جانوروں کا انتظام کریں, اہتمام کریں. پہلے سے جانور خرید کر کے لائیں, اچھا جانور دیکھ کر کے لائیں, جتنی حیثیت ہو اپنی حیثیت کے مطابق جانور خرید کر کے لائیں. اور اس کے اندر ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. یہ بھی نہ ہو کہ ہم جانور خرید کے اچھا لائیں اور پورے محلے میں گھما کر کے سب کو دکھائیں کہ ہمارا جانور جو ہے سب سے مہنگا ہے یا سب سے اچھا ہے. نہیں, یہ مقصد نہیں. ہاں یہ نیت ہو کہ اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم اچھے سے اچھا جانور لے کر کے آئیں گے, اللہ کے لیے قربانی پیش کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں کیا پہنچنا ہے. جیسے ہی آپ نے گردن پر چھری پھیری, بس اللہ اسی وقت کی تو ساری نیت دیکھتا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کے ہاں نہ جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے اللہ کے. تو قربانی جو کریں خوش دلی سے کریں, اچھی نیت کے ساتھ کریں, اخلاص کے ساتھ کریں, ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. بار بار نیت کا استحضار کرتے رہیں, شیطان بہکائے, دکھاوے کا جذبہ پیدا کرے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں ریاکاری پیدا ہو ہی جاتی. بہت بچتے بچاتے بھی بار بار وہ جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے. لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں, اللہ سے کہتے رہیں کہ اللہ بس خالص تیری رضا کے لیے میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں, میرا مقصد دکھاوا نہیں ہے. یہ بار بار دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو دور کر دے, اور دور نہیں ہو رہا ہے تو بہرحال اب تو ذمہ دار ہے, دل کی کیفیت پر میرا قابو نہیں ہے, میری قدرت نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جو عمل کریں, ہر عمل میں یہی مسئلہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ہر مسئلے میں ہمیں نیت خالص رکھنی ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت ہو, کوئی دوسری اس میں نیت نہ ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں ایسا مقبول ہوگا کہ آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا, ثواب ملے گا, اور اس کا فائدہ آپ کو زندگی میں بھی نظر آئے گا, اور آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو آنے والے 10 دن ہیں ان سے بھی ہم خوب عبادت کر کے فائدہ اٹھائیں اور قربانی کا بھی خوب اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.